درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صابری مسجد والے بخیل نہیں ہیں، ایک مرتبہ اور بھی بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی محمد فی القبور۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ۔ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ۔ صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قاری صاحب کی قرات سن کر اور سورہ رحمان کی آیتیں سن کر اسی طریقے سے نعت خواں کی پیاری دلکش نعت کو سن کر مجھے بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی دو شعر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو ہمارے والد محترم بارہا پڑھا کرتے ہیں، میں بھی آپ کو سنا دوں۔ آپ بھی ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے الفاظ پڑھتے جائے، نظم کے ساتھ، نعت کے ساتھ۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ سیرت النبی کے یہ پروگرام ہے اور اس کی آخری کڑی ہے، تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ کر آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روح مزکا جسم منور صلی اللہ علیہ وسلم، روح مزکا جسم منور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قرآن ہم کو دیا ہے، صاحب ایمان ہم کو کیا ہے۔ آپ نے قرآن ہم کو دیا ہے، صاحب ایمان ہم کو کیا ہے۔ شکر کرے جتنا بھی ہے کم، صلی اللہ علیہ وسلم، شکر کرے جتنا بھی ہے کم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کیا تھے،
دولت دنیا سے منہ موڑا، رنج کو اٹھایا حق کو نہ چھوڑا۔ دولت دنیا سے منہ موڑا، رنج کو اٹھایا حق کو نہ چھوڑا۔ اللہ اللہ عزم مصمم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ عزم مصمم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، صابرین، مسجد میں بیٹھ کر سیرت النبی کے جلسے میں شرکت کرنے والے میرے نوجوانوں، آج کا پروگرام سیرت کے 5 پروگراموں میں آخری پروگرام ہے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی والد محترم حضرت مولانا رفیق صاحب بڑودوی دامت برکاتہم العالیہ، اب وہ طبیعت والد محترم کی نہیں رہی جیسی پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ساتھیوں نے، یہاں کے ذمہ داروں نے دعوت پیش کی، بار بار فون کیے، حضرت تھوڑی دیر بھی آپ بیان کر لے، کچھ نصیحت فرما دے، دعا کر دے، چاہے مولانا عتیق کو ساتھ میں لے آئے۔ تو اس شرط پر والد محترم نے دعوت قبول کی، اور اللہ کا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعافیت ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ چند باتیں ہم کر لیں گے، آخر میں والد محترم کچھ نصیحت فرما کر دعا کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکرانہ ادا کرے اتنا کم ہے۔ اس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو نعمت رسول اللہ سے نوازا۔ اس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو نعمت کتاب اللہ سے نوازا۔ کس زبان سے اللہ کا شکرانہ ادا کرے کہ اس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو نعمت بیت اللہ سے نوازا۔ نعمت رسول اللہ، نعمت کتاب اللہ، نعمت بیت اللہ، نعمت شہر اللہ، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا وہ چیز نہیں ہے کہ ہم 1 مہینہ ان کا ذکر کر کے، کچھ پروگرام کر کے ان کی محبت کا حق ادا کر دے، ان کے شکرانے میں کچھ کام کر لے۔ صرف یہی محبت نہیں ہے، پوری زندگی اگر مسلمان سجدہ شکر بجا لائے
اور اللہ کی اس نعمت پر شکرانہ ادا کرے تو بھی کم ہے، پوری زندگی بھی کم پڑ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا سوائے اس نعمت کے۔ اے لوگوں، ہم نے تم پر احسان کیا، ایک پیغمبر کو تم میں بھیجا جبکہ تم ناواقف تھے، کسی چیز کا تمہیں علم نہیں تھا۔ امیوں کے اندر سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا امی لوگوں میں ہم نے ہمارے ایک رسول اور پیغمبر کو بھیجا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آقا دنیا میں تشریف لائے۔ یہ مہینہ حضور کی پیدائش کا بھی ہے اور یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہے۔ بارہا ہم سنتے ہیں، ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں میں اس چیز کو ڈالنا ہوگا، بٹھانا ہوگا کہ ربیع الاول کے مہینے کو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے میں صرف حضور کی پیدائش اور میلاد نہیں ہے بلکہ وفات بھی ہے، وفات بھی ہے۔ علماء مورخین نے، محدثین حضرات نے 12ویں ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتفاق ثابت کیا ہے۔ آقا کی وفات یقینی ہے 12 ربیع الاول کو، البتہ پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی ابتدا ہجرت سے ہوتی ہے، اور ہجرت میرے اور آپ کے نبی کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو آقا کی عمر کے 53ویں سال میں پیش آیا۔ وفات کے وقت پیدائش کے وقت کوئی بھی صحابی موجود نہیں تھا، جبکہ وفات کے وقت 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود تھے۔ تو آقا کی وفات بالاتفاق 12 ربیع الاول پیر کا دن، پیدائش میں البتہ تاریخ میں اختلاف ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ 2-3 باتیں عرض کروں گا، آپ کئی دنوں سے علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ مہینہ دلہن بن گیا تھا، مصطفیٰ جس مہینے میں آئے۔ والی صاحب یہ نظم اشعار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور ہمت برقرار رکھے۔ وہ مہینہ دلہن بن گیا تھا، مصطفیٰ جس مہینے میں آئے، بے سہاروں کی تقدیر چمکی جب محمد مدینے میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی باہوں میں ان کو اٹھا کر کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، اپنی باہوں میں ان کو اٹھا کر کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، اللہ اللہ یہ چہرہ نبی کا، جو بھی دیکھے وہ قربان جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آقا کا دیدار خواب میں نصیب فرمائیں، سنتوں پر چلنے والا بنائیں، آقا کے نقش قدم پر چلنے والا،
حضور کی ایک ایک سنت کو اپنانے والا ہمیں بنائے۔ وہ اسی شعر کو، اسی مضمون کو دوسرا شاعر دوسرے الفاظ میں کہتا ہے، میں ایک شعر پڑھ دوں۔ یوں تو دیکھے ہیں دنیا میں لاکھوں ہنسی، تم سا لیکن نگاہوں میں کوئی نہیں۔ یوں تو دیکھے ہیں دنیا میں لاکھوں ہنسی، تم سا لیکن نگاہوں میں کوئی نہیں۔ مسکراؤ گے تم تو بہار آئے گی، مسکراؤ گے تم تو بہار آئے گی، تم ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے، تم ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے۔ اور ان پروگراموں کو بھی غنیمت جانیں۔ میں نے ایک جملہ پہلے کہا تھا، اس سے آپ مایوس نہ ہو جائے کہ ان جلسوں سے کیا فائدہ، نہیں، انہیں بھی غنیمت جانیں۔ اس وقت ہماری نوجوان نسلوں کو حضور کی زندگی بتانے کی ضرورت ہے۔ آقا دنیا میں کیوں تشریف لائے، مقصد نبوت کیا تھا، وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ فیشن کا زمانہ چل رہا ہے، سنتوں سے بیزار کیا جا رہا ہے، اپنے مرکز سے ہٹایا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بہت ضرورت ہے اپنی نوجوان نسلوں کو سنبھالنے کی، اور خاص طور پر ہماری ان لڑکیوں کو، نوجوان بیٹیوں اور بہنوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ نسلیں دشمنوں کے نرغے میں ہیں، حالات بڑے سنگین ہیں۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے؟ جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ بارشیں ہوں گی ہر سمت انوار کی، ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے۔ عرض کرنا ہے، دو ہی بات سمجھانی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قصر نبوت کی آخری اینٹ بن کر آئے،
نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے بن کر آئے، اللہ کے آخری پیغمبر اور میسنجر بن کر آئے۔ آقا سے پہلے سارے نبی آ چکے تھے، اپنی ذمہ داری پوری کر چکے تھے، اپنے وقت مقررہ کو مکمل کر چکے تھے۔ ہر نبی نے آخری نبی کے آنے کی بشارت سنائی، ہر نبی نے پیشین گوئی دی۔ ایک اللہ کے لاڈلے اور آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ انہیں آسمانی کتاب قرآن کریم سے نوازنے والا ہے۔ میرے آقا دنیا میں آئے، ہم بہت سارے واقعات سنتے ہیں علماء کرام سے، ہمارے دعوت کے ساتھیوں سے، کہ حضور کی پیدائش ہوئی تو یہ کرشمے ظاہر ہوئے، یہ دنیا کے اندر جو ہے اونچ نیچ یہ ظاہر ہوئی، ہم سنتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی سن لیجیے، آج کل ہمارا نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ آج کے انسان نے اور سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ایسٹ کا رہنے والا ویسٹ کے رہنے والے سے بالمشافہ بات کر رہا ہے، فیس ٹو فیس دیکھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے۔ انسان دنوں اور مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں پورا کر رہا ہے، ہوا کو مسخر کیا، پانی کو اپنے کنٹرول میں کیا، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے۔ یہ انسان اور سائنس کی ترقی ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور بہت سارے ایسی ذہنیت والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یہ آج کے انسان کی یہ ترقی ہے۔ ایک ایمان والا اور ایک سچا عاشق رسول، اس کے دیکھنے کا نظریہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ ہم دیکھے تو ہمیں نظر نہ آئے، اور اہل نظر آنکھیں بند کر لے تو انہیں نظر آئے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ایک ایمان والے کی نظر کیا ہو، ایمان والے کی سوچ کیا ہو۔ اگر انسان کو اتنی ترقی کرنی تھی جو اس زمانے میں کر رہا ہے، تو انسان تو پہلے سے تھا، ابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا۔ ہم سے بڑی بڑی عمر والی قومیں ہم سے پہلے گزری ہے، ہم سے لمبے لمبے زیادہ قد والی قومیں وہ پہلے گزری ہے۔ 400 سال جینے والے، 500 سال حکومت کرنے والے، ہم سے بڑی قومیں پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی۔ شداد کا ذکر کیا قرآن نے، کیسا بادشاہ تھا، کیسی اس نے بستی بنائی تھی۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا شدید کو، شداد کو، جو قوم عاد کا بادشاہ تھا؟ عاد اولا، قوم عاد اولا کا جو بادشاہ تھا،
کیسی بستی بنائی تھی؟ ارم ذات العماد، ستونوں والی بستی تھی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، اول سے آخر کا علم رکھنے والی ذات، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ایسی بستی کسی نے نہیں بنائی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ہم سے بڑی بڑی قومیں گزری ہے، ہم سے طاقتور لوگ، زیادہ طاقتور لوگ گزرے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر ایڈوانس بنے میں جو انسان نے اس وقت ترقی کی ہے وہ ترقی اگلے زمانے میں نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ معلم کامل اور علم کامل کتاب قرآن کریم اور معلم کامل یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ میرے آقا کا علم تھا، یہ قرآن کا نور تھا۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ آج کا انسان اور آج کا سائنس بڑی ترقی پر ہے، اسے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر غور کریں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کا سائنس جو ہے وہ اسلامی سائنس کا ٹرانسلیشن ہے۔ یعنی سائنس آج کا پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد اور اربوں اور خربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بات وہی کہتا ہے جو اللہ کا کلام 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ بات وہی کہتا ہے۔ ابھی قاری صاحب سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، یہاں کا ایک طالب علم بڑے بہترین انداز میں سورہ رحمان کی تلاوت، ہمارا تو جی یہ چاہ رہا تھا کہ پوری مکمل سنا دیتے، ہمارے امام صاحب نے کہا نہیں، وقت کا تقاضا ہے، بس یہیں پر روک دو۔ تو جہاں انہوں نے روکا میں وہاں سے ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ کیا قرآن نے کہا، کیا اللہ کا کلام، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کیا ہی بہترین آیت ہے۔ قرآن سمجھنے والا کوئی چاہیے۔ صابری مسجد والوں، میں آپ کو دعوت دے کر جاتا ہوں، آپ کی مسجد میں ہفتے میں ایک دن درس قرآن ہونا چاہیے، درس قرآن کی مجلس ہونی چاہیے۔ اللہ کے کلام کی روشنی کو ان نوجوانوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہماری بیٹی اور بہنوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس پوری دنیا کا چکر لگا کر وہی کہتا ہے جو 1400 سال پہلے میرے خدا نے کہا، اور یہی کلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اے انسان اور جنات کی جماعت، اگر تمہیں طاقت ہو، اگر کر سکتے ہو، اگر تمہارے پاس اسباب ہو، کر سکتے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، اللہ کی زمین اور آسمان کی حدوں سے باہر نکل جاؤ، اللہ کی زمین سے باہر نکل کر دکھاؤ۔
آسمان کے کنارے سے باہر نکل کر دکھاؤ، اگر کر سکتے ہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کر کے دکھاؤ۔ اس زمین میں ہم نے میگنیٹک پاور رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، اور وہ بھی مینٹین کیا ہوا ہے، ایک لیول پر رکھا ہے۔ اگر اس پاور کو اللہ تھوڑا بڑھا دے، زمین کے اس پاور کو، ایک میگنیٹک کو اللہ تعالیٰ تھوڑا اپ کر دے، تو فرمایا اے انسان تو بھی درختوں کی طرح زمین کے اندر اکڑ کر کھڑا رہ جائے گا، زمین تجھے پکڑ لے گی، نہ تیرا چلنا تیرے لیے آسان ہوگا، نہ تیرے لیے کھانا آسان ہوگا، نہ کہیں جانا تیرے لیے آسان ہوگا۔ اگر زمین میں اللہ تعالیٰ پاور زیادہ کر دے تو انسانوں کو یہ زمین پکڑ لے، جیسے درخت زمین کے اندر بوئے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، انسان بھی ایسا ہی ہو جائے۔ اور اگر اس پاور کو ہم تھوڑا کم کر دے، اس پاور کو اگر ہم تھوڑا کم کر دے، ڈاؤن کر دے، تو پھر انسان بھی ذرات کی طرح اڑتا پھرے، نہ اس کو قرار آئے، نہ گھر میں چین سے بیٹھ سکے، نہ سو سکے۔ اگر ہم اس کو اس طرح زمین کی کشش کو ہلکا کر دیتے تو پھر انسانوں کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم اے انسانوں اللہ کی زمین سے باہر نکل کر دکھاؤ۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے والا اور اس کے نافرمانی کرنے والا اللہ کا اوپن چیلنج ہے کہ تو اگر کر سکتا ہو اللہ کی زمین سے نکل کر دکھا۔ لا تنفذون الا بسلطان۔ ہاں یہ بھی قرآن نے کہہ دیا کہ تم اللہ کی زمین سے نہیں نکل سکتے، مگر اللہ چاہے تو نکل سکتے ہو۔ یہ بھی نہ سمجھ لے کہ مجھے اس زمین میں ہمیشہ رہنا ہے، مجھے اس زمین میں ہمیشہ رہنا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین، مخدومہ مسلمین، محبوب رب العالمین، حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا۔ اگر کوئی انسان اس روئے زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوتا تو وہ میرے سرتاج تھے، وہ لاڈلے پیغمبر تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ انہیں حق تھا کہ اس روئے زمین پر ہمیشہ رہتے، لیکن میرے آقا بھی دنیا سے تشریف فرما گئے، وفات پا گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا بھی وفات پا گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی انسان نہ سمجھ لے کہ اس زمین پر ہمیشہ چلے گا، ہمیشہ بسے گا، ہمیشہ بسیرا ہوگا۔ نہیں، لا تنفذون الا بسلطان۔ ایک طاقت کے ذریعے، ایک رفتار کے ذریعے ہم تمہیں اس زمین سے، اس کرۂ ارض سے، اس پرتھوی اور اس دنیا سے ہم تمہیں ایک نئے اور دوسرے عالم میں لے جانے والے۔ اسی سے مفسرین حضرات نے فرمایا کہ قرآن کریم 1400 سال پہلے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس تیز رفتار سواری ہو، اگر کسی کے پاس ایسی سواری ہو جو پر سیکنڈ 11 کلومیٹر چل سکے، پر سیکنڈ 11 کلومیٹر کی رفتار اگر کسی کی ہو، لا تنفذون الا بسلطان، اس رفتار سے اگر چلے تو انسان پرتھوی سے نکل کر دوسرے عالم میں جا سکتا ہے۔ اور جس کو آج سائنس کہتا ہے کہ انسان نے چاند کے اوپر قدم رکھا، انسان نے فلاں گرہ پر قدم رکھا، تم چاند تک پہنچے ہو لاکھ سہارے سے،
تم چاند تک پہنچے ہو لاکھ سہارے سے، اور ہم نے کیے ٹکڑے صرف ایک، ماشاءاللہ، تم چاند تک پہنچے ہو لاکھ سہارے سے، اور ہم نے کیے ٹکڑے صرف ایک اشارے سے، پتہ نہیں کشتی ڈوبی ہے یا ابھری ہے، یعنی یہ بھی پتہ نہیں کہ پہنچی بھی ہو یا نہیں پہنچے ہو، پتہ نہیں کشتی ڈوبی ہے یا ابھری ہے، دنیا ہے تماشائی وہ بھی کنارے سے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام، میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں آقا کی ولادت سے ایک بات، کہ جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب تک کامل علم قرآن کریم اللہ کا کلام اور کتاب، جب تک قرآن دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا، انسان کا علم ادھورا تھا، انسان کا ریسرچ ادھورا تھا، تحقیق ادھوری تھی۔ میں نے ایک جملہ درمیان میں کہا کہ سائنس پورا چکر لگا کر آخر میں وہی کہتا ہے جو قرآن نے کہا۔ پہلے انسان کہتا تھا اپنے علم اور نالج اور تحقیق کی بنیاد پر کہ پرتھوی گھوم رہی ہے اور یہ جو ہے زمین گھوم رہی ہے، اور پھر جب تحقیق آگے بڑھی تو اب کہتا ہے نہیں چاند اور سورج بھی گھومتا ہے، وہ بھی گردش کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے سورہ یاسین میں کہہ دیا، سورہ یاسین میں کہا نا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور آخر تک ادھر عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نعمت رسول اللہ سے نوازا، نعمت کلام اللہ سے نوازا۔ میرے آقا اور اللہ کا کلام دونوں ایسے ہیں جیسے آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن کریم ہدایت ہے تو میرے اور آپ کے آقا ہادی ہے۔ قرآن نے کہا قرآن ہدایت ہے تو حضور ہادی ہے۔ قرآن علم ہے، قرآن اگر علم ہے تو حضور اس کی تفسیر ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے، حضور کی ذات بھی رحمت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آقا خوش ہوتے تھے چہرے پر ایسی نورانیت نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قرآن کریم کا ورق آقا کے چہرے پر گردش کرتا ہے۔ ہجرت والی رات غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور آقا کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہیں۔ لکھنے والوں نے اس منظر کو ایسا لکھا ہے اور ایسا پیش کیا ہے کہ وہ گویا ایسا لگتا تھا کہ ریحل رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر قرآن کریم اللہ کا کلام رکھا ہے۔ میرے آقا دنیا میں آئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ آقا دنیا میں آئے، اللہ کا کلام لے کر آئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کا کلام ہم میں چھوڑ کر گئے۔ فرمایا اے لوگو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور وہ کیا ہے دو چیزیں؟
نمبر 1 کلام اللہ و سنتی، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا میرا طریقہ۔ جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن ہے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے شریف میں آقا موجود ہے، 15 دن سے بیمار تھے۔ تمام ازواج مطہرات سے آپ نے اجازت لے لی اور آخری 15 روز امی جان حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ نے گزارے۔ پیر کا دن، فجر کی نماز ہو چکی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر دوسرے گھر میں جو مدینہ کے کنارے پر تھا وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ کسی کو آقا کے حجرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے آپ کے اہل بیت کے۔ ازواج مطہرات موجود ہے، آپ کی اولاد میں صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے علاوہ جتنی اولاد آقا کی ہے سب نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، یعنی جب دیگر اولاد حضور کی دنیا میں آئی تو انہوں نے اپنے والد کو محمد عربی کی شکل میں دیکھا، لیکن جب بی بی فاطمہ دنیا میں پیدا ہوئی اور آئی تو انہوں نے میرے اور آپ کے آقا کو محمد الرسول اللہ کی شکل میں دیکھا۔ نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوئی، اور وفات کے وقت آقا کی ساری اولاد، نرینہ اولاد تو بچپنے ہی میں انتقال کر گئی تھی، وفات پا گئی تھی۔ 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں بھی حضور کی آقا کی حیاتی میں وفات پا گئی، سوائے بی بی فاطمہ۔ وفات کے وقت بھی یہ ایک موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے ہیں، ان للموت سکرات، اے لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پانی کا پیالہ قریب میں رکھا ہے، پیشانی پر بار بار پسینہ آ رہا ہے، آپ اپنا ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، بار بار پیشانی پر پھیرتے ہیں۔ بیٹی فاطمہ کہتی ہے، ہائے ابا جان، یہ آپ کی کیسی تکلیف ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ، یہ تمہارے باپ کی آخری تکلیف ہے، اب اس کے بعد کبھی تمہارے والد کو تکلیف ہونے والی نہیں۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک اجنبی آقا سے ملنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ بیٹی فاطمہ نے کہا کہ افسوس ہے اس اجنبی پر، یہاں میرے والد کی پریشانی ہے، تکلیف ہے، اور یہ آنے کی اور ملنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ابا حضور نے بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا، بیٹا تمہیں معلوم نہیں یہ آواز کس کی ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ تمہارے والد کا اکرام ہے، یہ تمہارے ابا کا اعجاز ہے کہ یہ فرشتہ اجازت مانگ کر آ رہا ہے، ورنہ اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اجازت دے دی گئی، عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا سلام پیش کیا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے لینے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں، اے عزرائیل، کیا موت کے وقت جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیا یہی تکلیف میری امت پر بھی آنے والی ہے؟ میری امت کو بھی یہ تکلیف پڑنے والی ہے؟ فرمایا عزرائیل علیہ السلام نے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 360 جوڑ انسان کے جسم میں ہیں، ہر جوڑ سے روح نکالی جائے گی، ہر جوڑ کے بندھن کو ڈھیلا کیا جائے گا،
آقا نے فرمایا اے اسرائیل پھر تو قیامت تک آنے والی میری امت کی ساری تکلیفوں کو مجھ پر کھول دے اور میری امت کی اس تکلیف سے حفاظت کر لے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ کہا اور ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے۔ یہ آخری کڑیاں سنا رہا ہوں۔ ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے، امی جان حضرت عائشہ کی گود میں سر مبارک ہے اور آسمانوں کی طرف نظر ہے، اور یہ کہا آخر میں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں اوپر والے عالم میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اوپر والے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ کہا اور ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے آقا کی وفات ہو جاتی ہے۔ بیٹی فاطمہ زار و قطار روتی ہے، کہتی ہے وابتاہ اجاب ربا دعاہ وابتاہ الى جنت الفردوس مأواہ وابتاہ الى جبرائیل ننعاہ۔ ہائے ابا جان، آج آپ ہم سے جدا ہو کر سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ ہائے ابا جان، آپ نے رحمان کی دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ ہائے ابا جان، آپ کی وفات کی خبر اب جبرائیل امین کو کون پہنچائے گا؟ آپ کے چلے جانے سے تو جبرائیل امین کا آنا بند ہو گیا، اب ان کو آپ کی وفات کی خبر کون دے گا؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے دیکھیے میری سورت کی بہنوں اور میرے سورت کے نوجوانوں، 12 ربیع الاول مدینہ المنورہ میں ایسا بھی گزرا ہے، پورے مدینہ میں سناٹا تھا، غم کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ امی جان کہتی ہے ہائے وہ پیغمبر جس نے ایک دن 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ہائے وہ پیغمبر جو امت کی فکر میں ساری رات غم میں رویا کرتا تھا، ہائے وہ پیغمبر جس کے گھر کا یہ حال تھا، آخری رات دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسن سے مانگا ہوا تیل اس سے میں نے دیا جلایا تھا، آج وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ وفات کا بیان کرنا بڑا آسان ہے، میلاد کی خوشی منانا بڑا آسان ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے ہم دنیا کی قوموں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، ہم دنیا کی قوموں کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ میرے آقا دنیا میں آئے کیا لوگوں کی نیندیں چین آرام حرام کرنے کے لیے آئے؟ نہیں، میرے آقا تو رحمت للعالمین بن کر آئے، اپنوں کے لیے رحمت تھے، پرایوں کے لیے رحمت تھے۔ میرے آقا نے جانوروں تک کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا۔ کیسے اخلاق تھے؟ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والد محترم تشریف لا چکے ہیں، پہلے ہی میں نے کہا بڑی ہی علالت کے اندر اور بڑی ہی کمزوری کے باوجود، حالانکہ کسی جگہ کہیں ایک جگہ سے دعوت آئی لیکن کہیں بھی جانے سے آپ جو ہے تیار نہیں ہوئے، پتہ نہیں صابری مسجد والوں کی دعوت پر اللہ تعالیٰ نے کتنا اخلاص رکھا ہوگا۔ الحمدللہ ہمت کر کے آ گئے۔ ہمارے شعیب بھائی نے، یہاں کے ذمہ داروں نے کہا نہیں حضرت
تھوڑی دیر بھی نصیحت کر دے اور پھر دعا کر دے، بس آپ کا جو ہے تھوڑی نصیحت سن لے، آپ کی دعا مل جائے، بس اسی مقصد سے آئے ہیں۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام، ہمارے اکابر، ان کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ہاتھ امت کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی والد محترم کی آمد کو قبول فرمائیں، آپ کو مکمل شفا عطا فرمائیں، آمین۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ملفوظات عالیہ سے